إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال تعالى في موضع آخر: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تمام قسم کی تعریف و توصیف اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر ہمیں یوں ہی جانوروں اور چوپایوں کی طرح بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری اصلاح کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، اور سب سے آخر میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، جنہوں نے رب کے دیے ہوئے پیغامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ ہے دین اسلام۔ حضرات، انسان جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اور ان سے غلطیاں ہوتی بھی ہیں اور غلطیاں ہو سکتی ہیں اور آئندہ غلطیاں ہوں گی بھی، لیکن اس کی اصلاح کے لیے، اس چیز کو سدھارنے کے لیے ہمیں طریقہ کیسا اپنانا چاہیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ آج ہم کسی کی اصلاح کرتے ہیں
وہ ہمارا جو طریقہ رہتا ہے وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں رہتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ ہے اس طریقے کے خلاف ہوتا ہے۔ تو حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر خطاب کرنے والا ہوں یا خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس موضوع کا انتخاب کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بھی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم بھی عمل پیرا ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل سکیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح کریں، اور اصلاح کیسی کرنی ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں پر سختی کرو، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرو، بلکہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی اصلاح کے لیے نرم لہجہ استعمال کرنے کے لیے کہا۔ سامعین کرام، اصلاح کے میدان میں اگر کوئی شخص کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو وہ طریقہ کیسے ہونی چاہیے؟ جو طریقہ اگر ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا، اسی طریقے کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے، تب جا کر کے ہم کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ آج ہم اگر کسی کی اصلاح کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے بال بچے ہوں، وہ اپنے خاندان میں سے کسی فرد کی اصلاح کرنا چاہے یا اپنے محلے میں سے کسی شخص کی اصلاح کرنا چاہے، وہ دراصل طریقہ نبوی کے مطابق نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے لوگوں کے دلوں میں وہ بات اثر نہیں کرتی ہے۔ اس تقریر کا یا اس موضوع کا دو پہلو ہیں، ان میں سے جو پہلا پہلو ہے اس میں سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 4918 ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن۔ آج یہاں کوئی نئی حدیث یا نئی شریعت نہیں بتلائی جائے گی، بلکہ احادیث بھی وہی، قرآنی آیات بھی وہی ہیں، شریعت بھی وہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں بتلائی ہے وہی طریقے اور وہی شریعت، وہی احادیث، وہی آیات بیان کی جائے گی، نئی چیزیں کوئی بیان نہیں کی جائے گی۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ لیکن آج اگر ہم کسی کی اصلاح کرنی چاہتے ہیں، اگر ہم کسی کو صحیح راستے پر لانا چاہتے ہیں، تو اس طریقے کو اس حدیث کی روشنی میں بتلائی جائے گی۔ اس حدیث سے پورا واضح کیا جائے گا کہ ہم کسی کی اصلاح اگر کرنا چاہیں تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔
یہ حدیث بہت عام ہے اور مشہور سی حدیث ہے جو لوگوں کے ذہن میں دھندلا پن آ گیا ہے، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جس طرح ایک انسان کے چہرے پر اگر کوئی گرد و غبار لگا رہتا ہے تو وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے دیکھتا ہے تو وہ گرد و غبار نظر آتا ہے تو وہ آئینہ اس گرد و غبار کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن آپ نے صرف یہی بات سنی ہوگی، لیکن آج میں اس حدیث کی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کی تفصیل یہ ہے کہ اس حدیث میں جو آئینہ کا لفظ آیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ یہ آئینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جب اس آئینے کے سامنے ایک بادشاہ وقت کھڑا ہو یا غریب کھڑا ہو تو اس کی حقیقت کو بیان کرنے سے، اس کی حقیقت کو اظہار کرنے سے یہ آئینہ نہیں ڈرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک مومن کی صفت بھی یہی ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی کی اصلاح کر رہے ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ ایک بڑے عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے صدر ہو، چاہے سیکریٹری ہو، چاہے کوئی مرتبے والا آدمی کیوں نہ ہو، اگر ہم اس کی اصلاح اس کی غلطی پر کر رہے ہیں تو ہمیں بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ جس طرح یہ آئینہ اس کی غلطی کو اظہار کرنے پر نہیں ڈرتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک مومن کی بھی صفت یہی ہونی چاہیے کہ اس کی بتلانے میں اس کی غلطی کو بتلانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ سامعین کرام، اسی طرح یہ آئینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر کوئی مومن شخص دوسرے مومن کی اصلاح کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے سامنے اس کی بات کی اصلاح کرے، اس کی غلطی کو اس کے سامنے بیان کرے۔ جس طرح آئینہ اس کی غلطی کو اس کے سامنے بیان کرتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے آئینہ اس کی بات کو بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے سامنے جو غلطی رہتی ہے، جو گرد و غبار اس کے چہرے پر رہتا ہے، وہ ساری غلطیاں وہ آئینہ ظاہر کر دیتا ہے اور بتلا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک مومن کی بھی صفت ہونی چاہیے۔ سامعین کرام، اسی طرح آئینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں۔ جس طرح آئینہ انسان کی غلطی کو اس کے سامنے ظاہر کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح ہم بھی کسی مومن کے اگر کوئی غلطی دیکھیں تو اس کے پیچھے اس کے بارے میں جھوٹ نہ بولیں، اس کی غیبت نہ کریں۔ آئینہ ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ کسی کی غیبت نہ کریں۔ اگر کوئی غلطی اس کے اندر ہے تو اس کے سامنے بیان کرنے، اگر طاقت ہو تو اس کے سامنے بیان کرنی چاہیے، اس کے پیٹھ پیچھے نہیں بیان کرنی چاہیے۔ آئینہ ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر اچھائی اور برائی ہو تو دونوں چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر کوئی اچھی چیز پائی جاتی ہے تو اس چیز کو بھی آئینہ ظاہر کر دیتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی کے اندر کوئی غلطی پائی جاتی ہے تو آئینہ اس غلطی کو اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور بیان کر دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک مومن کی بھی صفت ہونی چاہیے کہ اگر ہم کسی بھائی کی اصلاح کرنے چاہیں، ایک مومن کی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو چاہیے کہ وہ اپنے مومن بھائی کی غلطی، برائی اور اچھائی کو، دونوں پہلو کو اس کے سامنے بیان کیا جائے۔ یعنی اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو اس کے سامنے اس کو کہنا چاہیے کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے، اور اگر ان کے اندر کوئی اچھائی ہے، اگر کسی شخص کے اندر اچھائی پائی جاتی ہے تو اس کی اچھائیاں بیان کرنی چاہیے۔ حاضرین جمعہ، اسی طرح جب ایک شخص آئینہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس شخص کی شخصیت پر
جو غلطیاں رہتی ہیں، یعنی اگر کسی شخص کے چہرے پر 3 داغ ہیں اور وہ آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے دیکھتا ہے تو آئینہ اس کو غلط نہیں بتلاتا ہے، آئینہ اس کے چہرے میں 4 داغ نہیں دکھاتا ہے، یعنی مبالغہ سے کام نہیں لیتا ہے، زیادتی سے کام نہیں لیتا ہے، بلکہ اس شخص کے اندر اگر 3 داغ ہے تو اسی 3 داغ کو آئینہ دکھاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کے اندر 3 داغ ہے تو اس میں کمی نہیں کرتا، یعنی تنقید سے کام نہیں لیتا ہے، وہ آئینہ اس میں کم نہیں دکھاتا ہے، یعنی 3 داغ ہے تو 3 ہی داغ کو دکھلاتا ہے۔ اسی طرح مومن کو بھی چاہیے، جس طرح آئینہ اس مومن کی غلطیوں کو اظہار کرتا ہے، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کی غلطیوں کی اظہار کرے اور اس کو بتلائیں کہ تمہارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سامعین کرام، آئینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی بات کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان نہ کریں، یعنی اس کی غیبت نہ کریں۔ اسی طرح ہمیں آئینہ یہ بھی درس دیتا ہے کہ ہم اپنے مومن بھائی کی اصلاح کرنے پر زور دیں۔ اسی طرح آپ کے گھر کا ایک آئینہ یہ درس دیتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کی اچھائی اور برائی کو اس کے سامنے لا کر بیان کریں، جس طرح آئینہ اس کی برائیوں کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کے گھر کا ایک آئینہ یہ نہ مبالغہ سے کام لیتا ہے، نہ تنقید سے کام لیتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک مومن کی بھی صفت ہونی چاہیے، نہ مبالغہ سے کام لے نہ تنقید سے کام لے، یعنی اگر کوئی شخص تعریف کے لائق ہے تو اس کی تعریف کریں، یعنی اس میں مبالغہ نہ کریں، اور اگر کسی شخص کے اندر برائی پائی جائے تو اس کی برائیوں کو اس کے پیٹھ پیچھے نہ بیان کریں۔ سامعین کرام، یہ تھا اصلاح کا طریقہ۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، اس میں بیان کر دیا گیا کہ اصلاح کرنی ہے، لیکن اصلاح کیسے ہونی چاہیے، کب ہونی چاہیے، الفاظ کیسے استعمال ہونے چاہیے، یہ طریقہ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بغور مطالعہ اور پڑھنے کی ضرورت ہے، سننے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ ہمیں اصلاح کے لیے کون سا طریقہ اپنانا چاہیے۔ سامعین کرام، اسی طرح اصلاح کا دوسرا طریقہ غلطی پر فوراً تنبیہ کرنا۔ اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے، اگر ممکن ہے تو اس کو فوراً اس کی تنبیہ کر دیں۔ ہمیں کسی شخص کی اصلاح کے لیے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اس کے گھر کے دروازے کو توڑنا نہیں ہے، لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ دروازہ ہی توڑ دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے، دروازہ توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص دوست ہے تو اس کی دوستی ٹوٹ جاتی ہے، اگر کسی سے تعلقات ہیں تو وہ تعلقات منقطع ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح اگر میاں بیوی میں جھگڑے ہو جائے تو طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح صحیح بخاری 6667 نمبر کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کسی کنارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ شخص تشریف لاتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور نماز سے جب فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو سلام کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ حالانکہ وہ شخص نماز پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اور وہ سلام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھو۔ پھر وہ شخص جاتے ہیں اور نماز دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی،
جاؤ تم نے ابھی بھی نماز نہیں پڑھی ہے، پھر سے دوبارہ نماز پڑھی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جو طریقہ مجھے معلوم تھا اس طریقے کے مطابق میں نے نماز پڑھی، اگر کوئی دوسرا طریقہ ہے تو آپ مجھے بتلائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اس صحابی رسول کو کتنے اچھے انداز میں ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کی اصلاح کرتے ہیں، جو ان کے نماز کے اندر جو غلطیاں ہوئی تھیں ان غلطیوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ کتنے اچھے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول سے کہتے ہیں کہ جب تم نماز کا ارادہ کر تو پہلے وضو کر، پھر قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہو جا، پھر تکبیر پڑھ، اور اسی طرح پھر سورہ فاتحہ یا قرآن میں سے جہاں سے بھی کوئی سورت وغیرہ یاد ہو تو اس کو پڑھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، جس کی وجہ سے اس شخص کی نماز قبول نہیں ہو رہی تھی، وہ پوائنٹ والی بات یہی ہے، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتلا رہے ہیں کہ پھر رکوع کر حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تم اطمینان کے ساتھ رکوع کر۔ یہی وجہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار لوٹا رہے تھے کہ ان کی نماز قبول نہیں ہو رہی تھی، کہ انہوں نے اطمینان کے ساتھ نماز ادا نہیں کیا تھا۔ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کر یہاں تک کہ تم اچھی طرح سے اطمینان و سکون کے ساتھ رکوع کر۔ پھر آگے فرمایا جب اچھی طرح سے رکوع کر لو اس کے بعد کیا فرمایا، ثم ارفع راسک، پھر اپنے سر کو اٹھاؤ، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غلطیوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جب کھڑے ہو جاؤ اچھی طریقے سے، ثم اسجد، پھر سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے انداز میں اس کو سمجھا رہے ہیں، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تم اطمینان و سکون کے ساتھ سجدہ کر لو۔ جب تم اطمینان و سکون کے ساتھ سجدہ کر لو پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ثم اجلس حتی تطمئن جالسا، پھر اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا، پھر اپنی پوری نماز کو اسی طرح مکمل کرو، اسی طرح پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں اس صحابی رسول کو، جو ان کے اندر غلطیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئیں، ان غلطیوں کو ان کے سامنے اظہار کر دیا، ان کی غلطیوں کو ان کے سامنے بیان کر کے رکھ دیا، اور ان کو طریقہ بتلایا کہ اس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی۔ یہ ہوتا ہے اصلاح کا طریقہ۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات، سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آس پاس کی بھی خبر رکھتے تھے کہ اگر کوئی شخص آس پاس میں غلطی کرتا ہے تو اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو پہلی مرتبہ میں ان کو سدھارنے کی تلقین نہیں کی، بلکہ ان کو کہا کہ تم جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، دوبارہ نماز ادا کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ خود اصلاح کر لے۔ لیکن جب 3 مرتبہ ایسا ہوا وہ خود اصلاح نہ کر سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کی اور اس کے طریقے کو بتلایا۔ اور تیسری بات اس حدیث سے جو معلوم ہوئی کہ اگر انسان کسی کو اصلاح کرنے میں دیر کر دے تو جو مقصد ہوتی ہے وہ مقصد فوت ہو جاتی ہے، وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کی فوراً تنبیہ کی اور اس صحابی رسول کی غلطیوں کی اصلاح فوراً اس کے سامنے کر دی۔ اگر یہی بعد میں ان کی غلطیوں کی اصلاح کرتے تو ان کی نماز وہ قبول نہ ہوتی، اس لیے کہ انہوں نے صحیح طریقے سے وہ نماز ادا نہیں کیا۔
سامعین اکرام، اسی طرح غلطی کرنے والوں سے ان کی وجہ پوچھی جائے۔ اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو ان سے اس کی وجہ پوچھنا چاہیے کہ وجہ کیا تھی، تم نے غلطی کیوں کیا۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں تو اس کے برعکس، اس کے الٹا نظر آتے ہیں۔ ان کے حالات پوچھنے کے باوجود، ان کی وجہ پوچھنے کے باوجود، ان کے وجہ پوچھنے کے بجائے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 6259 نمبر کی حدیث ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ میں کفار مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ کیا گیا، لیکن کفار مکہ نے اس معاہدہ کو توڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خفیہ طور پر جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دیا کہ وہ خفیہ طور پر مسلمان صحابی رسول جنگ کی تیاری کریں۔ لیکن انہی میں سے ایک صحابی رسول تھے، حاطب بن ابی بلتع۔ انہوں نے ایک عورت کے ذریعہ اس خفیہ جنگ کی تیاری کے بارے میں ایک خط لکھا اور اس عورت سے کہا کہ جاؤ اس خط کو کفار مکہ کو دے دو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے ایسا کام کیا ہے کہ وہ کفار مکہ کو یہ خبر دینی چاہیے کہ یہ خفیہ طور پر جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے زبیر بن عوام اور مرثد غنوی کو حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاؤ اس عورت کو پکڑ کر کے لاؤ۔ چنانچہ اس کو پکڑ کر کے لایا گیا اور حاطب بن ابی بلتع کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سزا نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ان سے وجہ پوچھی جا رہی ہے کہ حاطب تو نے ایسا کام کیوں کیا، وجہ کیا تھی، کس چیز نے تمہیں اس پر ابھارا۔ آج ہم اور آپ اس کے برعکس کرتے ہیں، اگر کوئی شخص غلطی کرتے ہیں تو ان کی اصلاح کرنے کے بجائے انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، ان پر لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول سے اس کی وجہ پوچھی جا رہی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو وہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بال بچے مکہ میں ہیں، مجھے یہ خوف ہوا کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو میرے بال بچے بھی کہیں نہ مارے جائیں، اس وجہ سے میں نے ایسا کیا اور کفار مکہ پر احسان ہو جاتا اور میرے بال بچے بھی محفوظ ہو جاتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق، حاطب نے سچ کہا، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا تقولوا الا خیر، تم لوگ کچھ نہ کہو اس کو سوائے خیر کے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ وہی موجود تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ خیانت کیا ہے، آپ مجھے حکم دیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا، انہیں قتل کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہیں معاف کر دیا، ان کے غلطی کی اصلاح کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا نہیں دیا، وہ اپنی بات پر حق تھے، اس لیے کہ ان کے بال بچے وہاں پر تھے، انہیں خوف لاحق ہوا کہ کہیں ان کے بال بچے بھی اس جنگ کی وجہ سے نہ مارے جائیں، اس لیے انہوں نے ایسا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غلطی کی اصلاح کر دی۔ سامعین کرام، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص غلطی کرے تو اس سے سب سے پہلے وجہ پوچھی جائے کہ انہوں نے غلطی کیوں کی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حاطب بن ابی بلتع سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی غلطیوں کو بتایا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے،
جنگ احد میں شریک ہوئے، جنگ حنین میں شریک ہوئے، اور بھی غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے جنگ کیا۔ یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے، یہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص کتنے بھی فضیلت رکھنے والا ہو، چاہے بڑے عالم ہوں، چاہے مفتی ہوں، چاہے کتنے بھی بڑے رتبے والے ہوں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی غلطیوں کی اصلاح طریقہ نبوی پر ہونی چاہیے۔ سامعین کرام، اسی طرح تیسری بات اس حدیث سے یہ سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی شخص غلطی کر دے تو اس غلطی پر برداشت کرنے کی طاقت رکھے، یعنی ہمارے اندر اس غلطی پر برداشت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، تب جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور طریقہ نبوی پر قائم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، 6050 نمبر کی حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو برا بھلا کہہ دیا، اس کے ماں کے بارے میں لعن طعن کر دیا، اور اس کی ماں اجمی تھی اس کی ماں، میں نے اسے لعن طعن کر دیا۔ چنانچہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر نے میری ماں کو لعن طعن کیا، مجھے گالی دیا اور مجھ سے جھگڑا کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اصابت فلانا، کیا تو نے فلاں شخص سے جھگڑا کیا؟ کیا تو نے فلاں کو گالی دیا؟ قلت نعم، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم نے اس کی ماں کا لعن طعن کیا؟ کیا تو نے اس کی ماں کی ملامت کی؟ کیا تم نے اس کی ماں کو گالی دیا؟ قلت نعم، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر کو کہتے ہیں، اے ابو ذر، تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت کی بو آ رہی ہے، تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت کی بو باقی ہے، جاہلیت کا اثر تمہارے اندر ابھی بھی باقی ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لائے ہوئے تو کئی سال ہو گئے ہیں اور اب میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، ابھی بھی میرے اندر جاہلیت کی بو باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہاں اے ابو ذر، تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت کی بو باقی ہے، اگر تمہارے اندر جاہلیت کی بو باقی نہیں رہتی تو تم نے اس شخص کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہوتا۔ اگر اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہمارے اندر بھی ایسی صفت پائی جاتی ہے تو ہمارے اندر بھی جاہلیت کا اثر ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ ہم جاہل تو ہیں لیکن پڑھے لکھے جاہل ہیں، اس شاعر نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی۔ تعلیم جاہل کی جہالت سے نہیں، تعلیم سے یعنی جاہل کی جہالت نہیں جاتی، یعنی کوئی شخص کتنے بڑے بھی عالم ہوں، کتنے علم حاصل کر لے، اگر ان کے اندر جہالت کی صفت باقی ہے تو وہ شخص اس کے اندر جہالت کی بو باقی ہے۔ اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا جو طریقہ اپنایا تھا، اسی طریقے پہ ہمیں بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ایک اعرابی شخص مسجد کے اندر آتے ہیں اور آ کر کے وہ شخص مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام اس شخص کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سارے صحابہ کرام اس کی طرف دوڑتے ہیں اور چلانے لگتے ہیں، اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک حکم دیتے ہیں, لا ترزمو, دعو, رک جاؤ, ان کو برا بھلا مت کہو, ان کو مت روکو بیچ میں, ان کو چھوڑ دو, ان کو پیشاب کر لینے دو. یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ. جب وہ شخص پیشاب کر چکے ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کا گھر ہے, یہاں نماز پڑھی جاتی ہے, یہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح کر رہے ہیں, وہ عقل مند شخص ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غصہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ نرم انداز کے ساتھ ان کی اصلاح کرتے ہیں. لیکن آج ہمارے گھر میں چھوٹے بچے 3-4 سال کے 2 سال کے بچے پیشاب کر دیتے ہیں تو گھر کے افراد چلانا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ عقل والے ہیں لیکن پھر بھی چلانا شروع کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عالم ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی شخص پر غصہ نہیں ہوتے ہیں, نرم لہجے سے ان کو تعلیم دیتے ہیں اور اس کی اصلاح کرتے ہیں. چنانچہ وہ شخص کہتے ہیں, یعنی وہ اعرابی شخص کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. وہ ایسا شخص ہے کہ وہ نہ اس نے ہم کو گالی دیا, نہ برا بھلا کہا, حالانکہ ہم نے اس کی مسجد میں جا کر کے پیشاب کر دیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا بھلا نہیں کہا, ان کو گالی نہیں دیا, بلکہ شریعت کے مطابق انہیں تعلیم دی اور ان کی اصلاح. سامعین کرام, اسی طرح آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اگر ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ان پر سختی نہ کریں, ان پر ظلم و زیادتی نہ کریں, بلکہ نرمی کے ساتھ ان کی اصلاح کریں. آج ہم بچوں کی اصلاح اگر کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کو مار پیٹ کر ان کی اصلاح نہیں کی جا سکتی ہے, اس لیے کہ بچے ناسمجھ ہیں, ان کو پیار سے, ان کو اچھے انداز سے سمجھانے کی ضرورت ہے. آج ابھی دیکھا جاتا ہے کہ مسجدوں کے اندر جو بچے آتے ہیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے, اللہ کی قسم اگر یہ بچے نہیں ہوں گے تو کل ہماری مسجدیں ویران نظر آئیں گی. جو مسجدوں سے بچوں کو باہر نکال کر کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے, ایسے لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. مسلمانوں, آج غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو اسی طرح گھر میں باہر کر کے دروازہ بند کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر اللہ کے گھر سے تمہیں نکالنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ وہ بچے یہاں تو نماز سیکھنے کے لیے آتے ہیں, لیکن اس پر ظلم کیا جاتا ہے اور ان کو باہر کر دیا جاتا ہے اور ان پر اور اندر سے دروازے بند کر دیا جاتا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے مسلمان, یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے بچے بگڑ جائیں گے. اگر ہم ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کریں گے تو وہ بگڑ جائیں گے. ان کے ساتھ نرم سے بات کرنے کی ضرورت ہے. بچے ہیں, شور مچائیں گے اس لیے کہ وہ نہ سمجھ ہیں. اگر بچے غلطی نہ کریں تو کون غلطی کرے گا؟ بڑے غلطی کریں گے, لیکن بچوں کے ساتھ ساتھ آج بڑے بھی بچے بن گئے. مسلمانوں, آج ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانے کی ضرورت ہے. آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ اصلاح کا نبوی طریقہ کیا تھا, اس طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس حدیث کو بیان کر کے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, لیس منا من لم یرحم صغیرنا, کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا. سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں کہ جو شخص چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرًا, اور جو شخص بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے, تقریب نہیں کرتا ہے, تو وہ ایسا شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنی بڑوں کی عزت کروانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چھوٹوں پر رحمت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نرم انداز سے سمجھانے کی ضرورت ہے. ان کی اصلاح تب ہو سکتی ہے جب ہم ان کو اچھے انداز میں سمجھائیں گے. اگر بچوں کو ہم اسی طرح ان پر ظلم کرتے رہیں گے تو وہ کبھی نہیں سمجھ سکیں گے. سامعین کرام, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو اصلاح کے لیے نبوی طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ ہم تمام لوگوں میں سے جو خطا کار ہیں, گنہگار ہیں, ان کی گناہوں اور خطاؤں کو بخش دے. اے بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں,
جو پریشان حال ہیں ان کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے بار الہ تو ہمیں دین نبی پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔